محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے جو نہ جانے کب کہاں کیسے اور کس سے ہو جائے۔ محبت نہ رنگ دیکھتی ہے نہ روپ، نہ ذات دیکھتی ہے نہ اوقات، نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ احمر بھی جب آج آفس کے لیے نکلا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ آج وہ اس جذبے کا اسیر ہو جائے گا۔ حسب معمول آج صبح بھی احمر بس اسٹاپ پر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا اپنی بس کا انتظار کر رہا تھا۔ روزانہ آفس جانے والے افراد، اسکول کالج جانے والے لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی بسوں کا انتظار کر رہے تھے۔ احمر جس جگہ کھڑا تھا وہاں پیچھے کی طرف اسکول تھا اور نرسری کلاسز کے بچے اپنی وین سے اتر رہے تھے۔ بس کا انتظار کرتے کرتے احمر نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی تو تھوڑے فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی نظر آئیں جو اپنے یونیفارم سے کسی کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھیں۔ ایک لڑکی اسکول وین سے اترتے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور دوسری لڑکی نظریں جھکائے اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے نظریں اٹھائیں تو احمر کی اور اس کی نظروں کا تصادم ہوا۔ لائٹ گرین آنکھیں جیسے ہی احمر کی نظروں سے ٹکرائیں، ایسا لگا جیسے دل میں ہلچل مچ گئی ہو۔ احمر نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں دوسری طرف گھما لیں، لیکن دل بے ایمان ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ ان آنکھوں کی طرف دیکھنے کو مچلا۔ احمر نے چوری چوری نظریں اس طرف گھمائیں تو اس لڑکی کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ نظریں ملتے ہی اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ احمر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ احمر ایک عام سی شکل و صورت کا لڑکا تھا جس کی طرف آج تک کسی لڑکی نے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں ڈالی تھی، کہاں کہ اس لڑکی کا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ احمر یقین اور بے یقینی کے عالم میں گھرا کھڑا تھا۔ اتنے میں کالج وین آئی اور دونوں لڑکیاں اس میں سوار ہو گئیں۔ احمر کے تو حواس ہی معطل ہو چکے تھے۔ پہلی نظر کا تیر اس کے دل کو گھائل کر چکا تھا۔ آفس پہنچ کر بھی ہر کام الٹ ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے گرین آنکھوں والی لڑکی کی دل فریب مسکراہٹ والا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔ ہر کام الٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے سینئرز کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سننا پڑی۔ دن تو جیسے تیسے گزرا۔ احمر نے پوری رات صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزاری اور پھر دوسرے دن ٹائم سے پہلے ہی بس اسٹاپ پر پہنچ گیا اور اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دونوں لڑکیاں بھی پہنچ گئیں۔ احمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ موسم میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہونے کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے پھوٹنے لگے۔ دونوں سہیلیاں آپس میں کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ ہنستے ہنستے گرین آنکھوں والی لڑکی نے ایک نظر احمر کی طرف ڈالی۔ اس کی سہیلی کی نظریں وین سے اترتے بچوں کی طرف تھیں اور مدہوش کر دینے والی گرین آنکھیں احمر کی طرف۔ احمر کو اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ کالج وین آئی اور دونوں لڑکیاں اس میں چڑھ گئیں۔ آج تو احمر کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گرین آنکھوں والی لڑکی کی دل فریب مسکراہٹ اس کے لیے ہی تھی۔ اس کے آس پاس پھول سے کھل گئے۔ ہوائیں گنگنانے لگیں۔ زندگی جو ابھی تک بالکل بے رنگ تھی خوبصورت لگنے لگی۔ ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ آفس کے دوست اس کی اس حالت پر حیران تھے کیونکہ احمر ایک اکھڑ سا بڑا بدمزاج بندہ تھا۔ ہنسنا تو ایک طرف، مسکراتا بھی مشکل سے تھا اور اب بات بے بات کہے نکل رہے تھے۔ احمر رات بھر خوابوں میں گرین آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ تھا جو اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی احمر نے نئی شرٹ نکال کر اچھی طرح پریس کی، شوز اچھی طرح پالش کیے، خوب پرفیوم اسپرے کیا، بالوں کو اچھی طرح سنوار کر جب شیشے میں اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ اچھا خاصا خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج احمر وقت سے کچھ پہلے ہی بس اسٹاپ پر پہنچ گیا تھا۔ وقت مقررہ پر وہ قاتل مسکراہٹ والی حسینہ بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پہنچ گئی۔ اس کی سہیلی بہت زیادہ باتونی تھی۔ وہ بولتی جاتی اور ارد گرد کا جائزہ بھی لیتی رہتی تھی، جبکہ گرین آنکھوں والی لڑکی زیادہ تر چپ رہتی تھی اور نگاہیں جھکائے رکھتی تھی۔ اس کی سہیلی نے احمر کی جانب دیکھا۔ احمر کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں ہی تھیں۔ احمر کی خصوصی تیاری کو محسوس کر کے اس نے گرین آنکھوں والی لڑکی کو کوہنی ماری اور اس کے کان میں جانے کیا کہا کہ احمر نے اس کی گوری رنگت کو گلابی ہوتا ہوا محسوس کیا۔ جواب میں اس نے اپنی سہیلی کو چٹکی نوچی اور دونوں سہیلیاں ہنس پڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی سہیلی کو میرے بارے میں بتا دیا ہے، احمر نے سرشاری کے عالم میں سوچا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر کرے۔ اس لیے جب سجاد نے اس کی بدلتی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو احمر نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اوہ یار، تو بڑا چھپا رستم نکلا، آج تک ہمیں تو کسی حسینہ نے لفٹ نہیں کرائی۔ اس کے لہجے میں رشک بھی تھا اور آنکھوں میں حسد بھی۔
لیکن احمد نے اس لمحے کچھ محسوس نہیں کیا۔ تو پھر کب کر رہا ہے اظہار محبت؟ سجاد نے پوچھا۔ اظہار محبت؟ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ احمد ایک دم گھبرا گیا۔ تو کیا ہوا جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ساجد نے کہا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ احمد کو دوسرے دن تک سرشار رکھتی تھی۔ دن بھر اس کی ہری آنکھیں اسے اپنے چاروں طرف محسوس ہوتیں اور رات کو اس کی مسکراہٹ کا تصور اسے گہری نیند میں لے جاتا۔ جس دن وہ کالج نہ آتی اس کا دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ ہر طرف اداسی چھا جاتی، نہ کھانے کا دل چاہتا نہ کسی کام میں دل لگتا۔ آج بھی وہ نہیں آئی تھی۔ احمد اداس مرے دل سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ جب سجاد نے کھانے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ یار ایسے کب تک چلے گا؟ سجاد نے کہا۔ کیا مطلب؟ احمد نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کب تک ایک نظر اور ایک مسکراہٹ پر گزارا کرے گا؟ تو اظہار محبت کیوں نہیں کر دیتا؟ سجاد نے ایک دفعہ پھر مشورہ دیا۔ اظہار محبت؟ ایک خوشگوار سا احساس احمد کے قریب سے گزرا۔ ہاں اظہار محبت، مگر کیسے یار، وہاں تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، احمد نے پریشانی سے کہا۔ تو کیا ہوا، جب محبت کی ہے تو ہمت تو کرنا پڑے گی، سجاد نے اکسایا۔ سجاد کی بات میں دم ہے، آخر اس طرح کب تک چلتا رہے گا؟ اب بات آگے بڑھنا چاہیے، احمد نے سوچا۔ اور پھر انہی سوچوں میں رات گزر گئی اور صبح ہونے تک احمد نے اظہار محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر صبح احمد اچھی طرح سے تیار ہو کر ایک ادھ کھلی کلی کے ساتھ بس اسٹاپ پر پہنچا۔ کلی کو اس نے اپنی فائل کے نیچے چھپا لیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن آج اس نے اظہار محبت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ میں آج اظہار محبت کر کے رہوں گا۔ گرین آنکھوں والی لڑکی کی مسکراہٹ اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا اس کی محبت کا ثبوت تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی محبت کو قبول کر لے گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساحر آنکھیں یا تو احمد کی طرف دیکھتی تھیں یا پھر جھکی رہتی تھیں۔ آج اس حسینہ کو آنے میں دیر ہو رہی تھی اور احمد کی بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر انتظار کے لمحے ختم ہوئے اور وہ آتی ہوئی نظر آئی۔ آج وہ اکیلی ہی تھی، اس کی سہیلی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر احمد کی ہمت میں اور اضافہ ہوا۔ وہ آ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ احمد کو جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا، کیونکہ اس کی بس آنے والی تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی خود احمد کی طرف بڑھی۔ شاید آج وہ بھی احمد سے اظہار محبت کرنا چاہتی تھی۔ احمد کا دل ایک انجانی خوشی سے جھوم سا گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے فیصلہ کیا کہ پہل مجھے کرنا ہے۔ یہ کیا کہ وہ لڑکی ہو کر اظہار محبت میں پہل کر دے اور میں مرد ہو کر ایک طرف کھڑا رہوں۔ اور پھر وہ تیزی سے چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں کی اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، احمد نے سوچا اور ادھ کھلی کلی آگے بڑھا دی۔ لیکن یہ کیا، ایک زوردار تھپڑ اور ایک خوفناک حقیقت، دونوں نے ایک ساتھ اسے بے عزتی کی دلدل میں پھینک دیا۔ آوارہ، بدماش، لفنگے، بے شرم۔ وہ خوبصورت لب زہر تو احمد کے لیے ہی اگل رہے تھے، لیکن وہ آنکھیں، وہ تو کہیں اور ہی دیکھ رہی تھیں۔ جی ہاں، یہ بھیانک حقیقت ہی سچ تھا۔ وہ حسین آنکھیں بھینگی تھیں۔ جی ہاں، وہ حسین لڑکی اپنی بھینگی آنکھوں سے اسکول وین سے اترتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اور احمد اس خوش فہمی کا شکار ہو گیا کہ وہ مسکراہٹ اس کے لیے ہے۔ آوارہ، بدماش، شریف لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے۔ آس پاس کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مارو اسے، مارو! وہ لڑکی رو رہی تھی اور بول رہی تھی۔ مارنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد کا دل اور جسم دونوں زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ اپنی پہلی محبت کے اس انجام پر احمد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور آخر احمد دل کے درد اور لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے بے حال ہو کر گر پڑا۔ ادھ کھلی کلی لوگوں کے پیروں میں آ کر کچل چکی تھی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔